بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، ایک بحث ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے کہ پاکستان میں آج جو مسائل ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حکمران ذمہ دار رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکومتیں رہیں ان کی کوتاہی کی وجہ سے آج ہم مسائل کا شکار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ علماء کا اپنا کردار جو تھا وہ بھی ادا نہیں کیا گیا، سیاستدان ناکام ہوئے، بیوروکریسی ناکام ہوئی، ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی ہے ہمیشہ حکومت کے اندر، جس کی وجہ سے ادارے مضبوط نہ ہو سکے، پارلیمان مضبوط نہ ہو سکی۔ پھر بات کی جاتی ہے کہ پارلیمان نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ سیاستدان اگر میچورٹی کا مظاہرہ کرتے تو اتنے اختلافات نہ ہوتے ملکی اداروں کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے آج جو صورتحال ہے وہ آج عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکی، ملک کے اندر فرقہ واریت ہے، تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر سکے، اور پھر ذمہ داری ہم ایک دوسرے پر ڈال کر آگے گزر جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ان تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ملک کے ممتاز عالم دین اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آج کھل کے باتیں کرنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا، کوئی اور گیسٹ بھی آج آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ہم ذمہ داریاں ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی ذات سے بھی آغاز کیا جائے۔ آپ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ تھی، مشرف صاحب کے بھی دوست، پھر آپ عمران خان جن کے آپ ناقد ہوا کرتے تھے ان کے بھی دوست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ 1990 میں کچھ دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک کے اندر قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس کو اپنا شعار بنا کے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے اچھا کہیں، غیر شرعی کام کرتا ہے تو اسے غیر شرعی کہیں۔ میں نواز شریف صاحب کے دور میں تو نہ کسی منصب پر رہا نہ کسی عہدے پر رہا، ہاں جس وقت انہوں نے ایک طالبان سے مذاکرات کی بات، اور دوسرا قومی ایکشن پلان کے تحت یہ بات آئی کہ پاکستان کے اندر سے کوئی باہر تخریب نہ ہو اور پاکستان میں باہر سے کوئی تخریب نہ کرے، ہم نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا۔ لیکن دوستی تو تھی آپ کی میاں صاحب؟ نہیں، تعلق تو ذاتی آپ سب سے رکھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو حالات ہیں، اگر وہ تعلقات جو ماضی میں ہمارے مذہبی لیڈروں کے یا سیاستدانوں کے آپس میں ہوتے تھے وہ آج ہو جائیں تو ہم بہت سارے مسائل سے نکل جائیں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سب کے حکمرانوں کی مخالفت میں قائد حزب اختلاف ہوتے تھے، لیکن سب کا ان سے تعلق ہوتا تھا، سب ان کے ہاں آتے جاتے تھے۔ لیکن یہ کریڈٹ تو پھر اب دینا علامہ صاحب میاں نواز شریف کو بھی یا مشرف صاحب کو بھی کہ ان کے ساتھ سمیع الحق صاحب بھی تھے، قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے، ساجد میر صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے، ان لوگوں کے اندر یہ افہام و تفہیم والی سیاست تھی۔ نہیں، یعنی تعلق تو عمران خان صاحب کا بھی میرا خیال ہے مولانا سمیع الحق صاحب سے بہت اچھا تھا، اور بلکہ مولانا کے ساتھ تو جو آخری مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے تھا نا کہ ان کی مخالفت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شدت کا رویہ ہے نا جی، آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم تھوڑا سا نیچے لائیں، یہ جو نفرت کی انتہا ہے، رہنا یہی ہے ہم۔ یہ نفرت کس نے پیدا کی علامہ صاحب؟ اس پہ آج کھل کے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان کی آپ نے بات کی، یہ جو یہودی اسلام دشمن، یہ مولانا نے بھی زیادہ کیا، اور خان صاحب نے بھی جواب میں جو پھر مولانا کا نام بگاڑنا شروع کیا وہ بھی درست نہیں تھا، دونوں طرف سے یہ ہوا۔ اب آپ دیکھیں ہم نے خان صاحب کو روک لیا ہے، خان صاحب کتنے عرصے سے انہوں نے مولانا کا نام نہیں بگاڑا، لیکن مولانا کی طرف سے یا ان کی جماعت کی طرف سے وہی رد عمل ہے، وہی انتہا ہے۔ بلکہ اب تو میں بڑے دکھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں خالی مولانا کی جماعت نہیں، ہمارے مذہبی کارکن جو یا مذہب کے نام پر جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، ورک صاحب یہ دکھ کی بات ہے، کوئی بھی جماعت ہو، میں کسی جماعت کی بات نہیں کرتا، اسے کوئی مبرہ نہیں ہے، سب شامل ہیں، آپ وہ عبارت پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ میری ماں کو فوت ہوئے 1.5 سال سے زیادہ، 2 سال ہونے کو ہیں، آج بھی آپ جا کے دیکھیں، یہ نہیں ہے تصویر آپ دیکھیں کس کی لگی ہے، اور گالی کیا دے رہا ہے؟ میری ماں کو گالی دے رہا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس نے عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری یورپ کے ایوانوں میں اور برطانیہ میں اور امریکہ میں ہر جگہ کی، آج بھی سب سے بڑا متون میں ہوں جو عقیدہ ختم نبوت کے غدار ہے ان کا۔ لیکن آپ پڑھ لیں 1 منٹ میں قادیانیوں کا حامی، عقیدہ ختم نبوت کا غدار فلاں۔ عمران خان آپ اس کی 50 خامیاں نکال دیں، لیکن ناموس رسالت کے مسئلے پہ اس شخص نے جس طرح چوکیداری کی ہے اور کر رہا ہے،
دیکھیں ایک ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا. ملک صاحب مجھے اللہ نے یہ سعادت دی, 27ویں رات تھی, 27ویں رمضان کی, بیت اللہ کا جوار تھا. عمران خان صاحب کو وزارت خارجہ نے جو تقریر دی تھی وہ بالکل مختلف تھی. انہوں نے وہ تقریر اٹھائی اور اس کو سائیڈ پہ رکھا اور کہا کہ میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ میں آپ 57 ممالک اسلامی ممالک کے سربراہان سے بات کروں. آج مجھے موقع ملا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آؤ دنیا میں ناموس رسالت اور انبیاء کے تقدس کا عالمی قانون بنوائیں. آج بات کی جاتی ہے, آپ کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے, لیکن یہ نفرت میاں نواز شریف مسلم لیگ نواز نے بھی بھگتی ہے نا. یہ فتوے ان کے خلاف بھی لگائے گئے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا نعوذ باللہ کوئی ترمیم ایسی کر رہے ہیں جس سے ختم نبوت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ سیاسی کارڈ کے طور پہ مذہبی کارڈ استعمال کیا اس وقت دیکھیں میں عرض کروں جو میاں صاحب کے دور میں ہوا وہ تو جینون ہوا, قانون سازی ہوئی, حلف نامے میں دیکھیں نا وہ ہوئی. حلف میں 4 قسمیں یا 1 قسم ہوئی. بات یہ ہے کہ ایک چیز چھیڑی گئی. بات پتہ کیا ہے ملک صاحب, لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا نا کہ ختم نبوت کے قانون میں کچھ چینج کر رہا ہے. ایسا دیکھیں ایک تبدیلی آئی, وہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے تھی. اس لیے کہ پاکستان, آپ کو بھی پتا, میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں کہ یہاں جو اسلامی دفعات ہیں قانون کی اور جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دفعات ہیں ان کے اوپر باہر سے کس انداز سے حلہ بولا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے. لیکن جو رپورٹ راجہ ظفر الحق صاحب کی تھی یا اس وقت کی جو وزارت داخلہ کی رپورٹ تھی, آج تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے, وہ سارا سامنے لا سکتے ہیں. وہ تو راجہ صاحب کے پاس ہے نا جی. راجہ صاحب نے تو اس رپورٹ کا خمیازہ بھگتا ہے نا. ابھی تو وہ پچھلے دنوں ایک مسلم لیگ نواز کے لیڈر نے کہہ دیا کہ راجہ صاحب کو جو ابھی سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا. سمجھتے نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے اندر یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں لوگوں کے خلاف؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں, یہ آپ کے میرے بھی بہت تعلق ہے, دوست ہیں پرویز رشید صاحب. اس غریب پر اس کو نشانہ بنایا گیا تو کون کھڑا ہوا؟ میں کھڑا ہوا. زید احمد صاحب بیچاروں کو نشانہ ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی یہ شہزاد اکبر ہے, وہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار. جب اس نے کہہ دیا ہم سوال کرنے والے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پرویز رشید کو زندگی میں کبھی غصے میں نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. آپ کو پتا وہ بڑا, میں نے اس دن اس کو دیکھا جس دن اس نے کہا اب یہ میرے سے میرے نبی کی محبت بھی چھیننا چاہتے ہیں. شفیع صاحب یہ کفر کے فتوے کوئی سیکولر نہیں لگاتا, یہ مذہبی عناصر لگاتے ہیں لوگوں کے خلاف. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر دارالافتاء جو ہے, سعودی عرب لے لیں, مصر لے لیں, دنیا اسلام کی, ہمارے ہاں فتوے کا نظام جو ہے وہ ہم قائم ہی نہیں کر سکے, اس کو بچا ہی نہیں سکے. ہمارے ہاں وہ بھی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے, بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں, جس کو قل ہو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے. اور پھر اب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اس میں وہ چل پڑتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, میں نے کبھی, آپ کو پتا میرے خلاف بڑی مہمیں چلتی ہیں, میں کبھی جواب نہیں دیتا, لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میری وہ ماں جو آخری عمر کے حصے میں بھی تہجد اس کی قضا نہیں ہوئی, جو باوضو اس دنیا سے رخصت ہوئی, اس کو بھی معاف نہیں جب کیا جاتا. اور وہ کون کرنے والے ہیں؟ وہ کوئی پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہیں, وہ نون لیگ کے کارکن نہیں ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے کارکن نہیں ہیں, وہ مذہبی جماعتوں کے کارکن ہیں جنہوں نے اوپر تصویر کیا لگائی ہوئی ہے, اوپر تصویر مذہبی لیڈر کی ہے یا ناموس رسالت کا نعرہ لکھا ہوا ہے, اور نیچے یہ سارا. یہ بدقسمتی ہے, ہم ایک ایسی طرف چلے ہیں کہ جس کا انجام واللہ عالم اگر ہم نے ہوش نہ کی تو پھر یہ کیا تو ہوگا. بات ماننی پڑے گی نا کہ آج تک جو نفرتیں زیادہ پیدا کی گئی ہیں وہ مذہبی عناصر کی طرف سے ہیں. جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ سچے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہر طرف سے ہے جی. مذہب کے معاملے میں لوگ حساس ہیں. اس ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں نا, ایک ہمارا دین اور ایک ہمارا ایٹم بم, یا ہم ایٹمی قوت ہیں, اس پر کہیں نہ کہیں سے چوہا لگانے کے لیے لوگ حملہ آور ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے قوم کو یہ اعتماد نہیں دے سکی کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ان دونوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. علامہ طاہر رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ مذہبی سیاسی جماعت کیا ہونی چاہیے
یعنی کیا میاں نواز شریف مذہبی نہیں ہے؟ کیا عمران خان صاحب مذہبی نہیں ہیں؟ کیا باقی لوگ مذہبی نہیں ہیں؟ ہم تفریق کیوں کرتے ہیں؟ یہ مذہبی سیاسی جماعت ہے اور یہ باقی سیاسی جماعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو سیاسی جماعت مذہبی جماعت ہوتی ہے، مذہبی جماعت سیاسی جماعت ہوتی ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میں نہیں سمجھتا بس ان جماعتوں کو جن کے لیڈران جو ہیں وہ علماء ہیں یا ان کا مذہب سے زیادہ قریب ہے ان کو مذہبی سیاسی جماعت لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام چاہتے ہیں تو مجھے ووٹ دو، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں بنا رہا ہوں، یہ مذہبی کارڈ نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرنا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے نا۔ نظام آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ نظام دینا چاہتے ہیں، ہم اسلام کا نظام عدل لانا چاہتے ہیں، مختلف نظام ہیں، یہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کس نے، ویسے میں آپ سے عرض کروں، کس نے یہ نہیں کہا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں۔ اسلامی جمہوری اتحاد کا میں گواہ ہوں کہ جہاں پر حلف دیا گیا تھا بعد میں بننے والے وزیر اعظم نے مولانا سمیع الحق شہید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے کہ مجھے جس دن میں وزیر اعظم بنا اس دن شریعت نافذ کر دوں گا، شریعت بل ملک کے اندر نہیں آیا۔ بات یہ ہے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کی بات کرنا، یہ ایسے ہے ملک صاحب جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، اب اگر اس کی آواز پہ نہیں آتے، اب عمران خان اکیلا مدینہ منورہ کی ریاست نہیں بنا سکتا، مولانا فضل الرحمان اکیلا نہیں بنا سکتا، اس کے لیے قوم کو ساتھ دینا ہوگا۔ قوم کیا اس کے لیے تیار ہے؟ لیکن حافظ صاحب ہم کیا مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرتے؟ میرا سوال وہیں پہ ہے۔ دیکھیں اب عمران خان صاحب نے کہا حجاب ہے ہونا چاہیے، اور عورتوں کی ان لباس پہ بھی ہلکی بالکل تنقید کی، اگرچہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا، لیکن ذرا تصور کیجئے لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہی عمران خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر خواتین سٹیج پر ناچتی تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رجوع کر لیتا ہے اور اگر اچھی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اچھی بات کیوں کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے جو حجاب کی بات کی یا لباس کی بات کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اوورآل بات کی، وہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے۔ قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ جہاں عورت کو کہا حجاب کرو وہاں مرد کو بھی کہا کہ آنکھیں نیچی رکھیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ آدھی بات پکڑتا ہے کہ عمران خان نے کہا لباس سے فحاشی، یعنی وہ لباس اگر مرد غلط پہن کے آئے تو کیا اس کو جائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، مرد پہنے یا عورت پہنے، قرآن کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی مرد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی عورت کو دیکھتا ہے تو وہ کون سا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو عمران خان، اصل میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے آتے ہی وزیر اعظم بننے کے بعد تمام آئی جی صاحبان کو بلایا اور تمام اداروں کو کہ یہ ریپ کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ کل بھی دیکھیں 3 سالہ بچی کے ساتھ خانے وال میں ہوا ہے۔ اس کے لباس کا تو مسئلہ نہیں ہے، لباس یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے ذہنیت کی بات کی کہ ایک ذہنیت جو وہاں سے اڈاپٹ کرتی ہے، بیمار ذہن جنسی درندہ جو ہے اس کو، اب یہ موبائل ہے، اب اس میں آپ قرآن بھی سن سکتے ہیں اور اس میں وہ چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ رشید صاحب، ترکی کے اندر 2 قسم کی کلاس پائی جاتی ہیں، سکرٹ پہننے والی خاتون بھی گھومتی ہے، برقع پہننے والی بھی گھومتی ہے، وہاں کا حکمران یہ نہیں کہتا کہ یہاں ریپ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے؟ نہیں، دیکھیے ایک نشاندہی کرنا چیزوں کی، ہمارے ہاں ہم ترکی کی اس سٹیج کے اوپر، اور ترکی آج سے 10 سال پہلے کیا تھا یہ پھر اس کا لباس پہننے کو کوئی گزارش کروں، گندہ لباس پہننا غلط ہے، لیکن ریاست کا کام ہوتا ہے تحفظ دینا۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں قانون اور قوانین سخت ہونے چاہیے، اور میں تو یہ گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ریپ کیسز اور بچوں سے زیادتی کے کیسز جو ہیں ان کا 3 مہینے میں ٹرائل ہو جی، اور مہربانی کریں جی، یہ انسانی حق سے ہم باز آئے۔ 3 سالہ بچی کا انسانی حق نہیں ہے؟ زینب کا انسانی حق نہیں ہے؟ آپ کہتے ہو اس کے قاتل کو لٹکاؤ، نہیں، اس کا انسانی حق ہے، اس بچی کا انسانی حق نہیں ہے؟ لٹکائیں نا 4 لوگوں کو مینار پاکستان کے اوپر۔ اور یہ بچوں سے زیادتی کرنے والے جو ہیں وہ کوئی بھی ہوں، میں آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں پاکستان کا کوئی مولوی جو جینون، جس کا دین سے تعلق ہے، علم سے تعلق ہے، مدرسے سے تعلق ہے، مسجد سے تعلق ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی نے مدرسے میں بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو نہ لٹکایا جائے۔ میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں لٹکائے نا مینار پاکستان پر، کیوں نہیں لٹکاتے ہیں؟ کس نے منع کیا ہوا ہے؟ لیکن ایسی ویڈیوز جو بھی سامنے آ رہی ہیں، چلے میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ وہ دکھائی جا سکتی ہیں، مدارس کے حوالے سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں، علماء کو پتہ بھی تھا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز ان تک پہنچی، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہ ایک المیہ ہے، افسوسناک ہے۔ ملک صاحب، میں ملک سے باہر تھا، آپ یقین کریں جس وقت پہلے تو وہ ویسے ہی چل رہا تھا، کسی مفتی صاحب کی ویڈیو آئی، جس وقت میں نے
اس شخص کی تصویر دیکھی تو بے اختیار میرے آنسو گرے، بے اختیار، اس لیے کہ یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، اس سے داڑھی، پگڑی، مسجد، مدرسہ سب نشانہ بن گیا۔ حالانکہ دنیا میں اس سے چند دن بعد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، پھر یہ پرسوں لاڑکانہ میں ایک سکول کا واقعہ، لیکن ہمیں محتاط ہونا ہوگا۔ دینی مدارس، دینی طبقے کو زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ سفید لباس پر اگر چھوٹا سا داغ لگے دور سے نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعات 3-4 سامنے آئے ہیں، خواہ وہ چنیوٹ کا ہو، خواہ یہ ہو، کوئی بھی ہو، اس نے دینی طبقے کو پریشان بھی کیا ہے اور شرمندہ بھی کیا ہے۔ اور دوسری بات، جن لوگوں کو یہ پتہ تھا اور انہوں نے ایکشن نہیں لیا، میں نے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے گزارش کی ہے کہ ایک کمیٹی بنائیں، ان سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے، کیونکہ اگر وہ اس وقت ایکشن لیتے جو آج ہمیں ندامت ہوئی ہے، یہ ندامت ہمیں نہ ہوتی۔ طاہر رشید صاحب، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں جو واقعات ہوتے ہیں یا جو بعض دینی طبقات کی طرف سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، اس پہ ہم پردہ پوشی کے قائل ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جی پردہ پوشی ہونی چاہیے، اتنا بڑا عالم دین ہے، اتنا نیک آدمی ہے، اس نے اگر یہ گناہ کر لیے پردہ پوشی کر لی جائے۔ لیکن ہم وہی باقی سوسائٹی کے حوالے سے کردار کشی کرنے میں، لوگوں کی عیب جوئی کرنے میں، لوگوں کے عیب بتانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ملک صاحب عرض کروں، میں الحمدللہ فخر سے کہہ سکتا ہوں، ہماری جماعت پاکستان علماء کونسل جو ہے، آپ کو ہمارا کوئی ساتھی سوشل میڈیا پہ گالی دیتا ہوا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں نے منع کیا ہے کہ ان کو بھی جواب نہیں دینا، اور یہ بھی، اور اسی طرح میں دوسرے طبقے سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہ رکھیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی انسان ہیں۔ ہاں، ان پہ ذمہ داری زیادہ ہے، ان کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ مدرسے میں بیٹھے ہیں، لیکن معصوم غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کی غلطیوں پہ گرفت بھی سخت ہونی چاہیے، ہم اس کے بھی قائل ہیں، معافی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی فرد یا چند افراد کے عمل کو 30 لاکھ طالب علم مدارس میں پڑھتے ہیں، کیا 2-4 لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہم 30,000 مدرسے کو اور 30 لاکھ طالب علموں کو نشانہ بنانا شروع لیکن کیا یہ مدارس جو ہیں یہ مسلک کے فرقے کو پروان چڑھانے کی ایک پوری درسگاہ نہیں ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ تو اب اس طرح نظام چلا آ رہا ہے، دیکھیں یہ نظام تو چلا آ رہا ہے۔ ہاں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں جب دورہ حدیث میں جامعہ اشرفیہ میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیں، میں چونکہ میرا گھر جو تھا وہ باغبان پورہ تھا، راستے میں گڑی شوجا میں نعیمیہ آتا تھا، تو ہمیں باقاعدہ پیغام دے کے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے پاس بھیجتے تھے کہ میرا سلام دو اور ان کے پاس کچھ وقت گزار کر، حالانکہ وہ دیوبند مکتبہ فکر ہے، یہ بریلوی مکتبہ فکر ہے۔ اگر ہم دیکھتے تھے تو ان کے پاس بریلوی، شیعہ، بلکہ شیعہ ایک عالم دین تھے علامہ علی غضنفر قراروی، جنہیں عین قراروی کہتے تھے، وہ تو رہتے ہی ہمارے یہاں تھے، اتنی بڑی وسعت تھی، وہ تو جب کراچی جاتے تھے تو بنوری ٹاؤن میں رہتے تھے۔ لیکن ایک بار پھر پاکستان فرقہ واریت کی لہر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لگتا ہے آپ کو ایسا ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ ملک صاحب دیکھیں، میں پہلی ہم نے آل پارٹیز کانفرنس 1990 میں بلائی، جب سپاہ محمد بنی، جب لشکر جنگوی بنا اور قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہوا، اور کوئی بٹھانے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس وقت ہم نے علامہ ساجد علی نقوی صاحب، میں کہوں گا ان کا بہت بڑا اس وقت کردار تھا، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سمیع الحق شہید، ان حضرات نے حوصلہ افزائی کی، ہم نے لاہور میں سب کو جمع کیا، ملی یکجہتی کونسل بنائی۔ اس کے بعد آپ تسلسل سے دیکھیں، آج بھی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ملک صاحب متحدہ علماء بورڈ ہو یا پاکستان علماء کونسل، یہ وہ فورم ہیں جہاں پہ ہم سب کو جمع کرتے ہیں اور ان مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ دشمن کی کوشش ہوگی، حالات ایسے بن رہے ہیں، محرم قریب آ رہا ہے، دشمن کی کوشش ہوگی کہ وہ یہاں فتنہ پیدا کرے، لیکن ہم نے انشاءاللہ یہ فتنہ پیدا نہیں۔ حافظ صاحب ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آئیں گے آپ کی ذمہ داریوں کی طرف، مشرق وسطیٰ، پاکستان اور ہماری خارجہ پالیسی، ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ طاہر رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ
مشرق وسطیٰ، سعودی عرب، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے. آپ کی ذمہ داری بھی غالباً اس لیے لگائی گئی کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بہتر کیے جائیں. کیوں دوریاں پیدا ہوگی؟ نہیں ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. ہم دو ملک ہیں، دو قومیں ہیں، لیکن الحمدللہ اس وقت میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے سعودی عرب سے جو تعلقات ہیں اس وقت آج کی تاریخ میں وہ گزشتہ 10 سالوں سے بہتر ہے. اچھا، اور ناراضگیاں ختم؟ ناراضگیاں ختم ہو گئی جی. ناراضگیاں تھی نہیں، یہاں پھیلائی گئی، یہاں پراپوگنڈے کیے گئے. آپ یقین کر لیں کہ کئی لاکھ اکاؤنٹ ٹویٹر کے اور سوشل میڈیا کے جو مختلف ملکوں سے چلائے گئے کہ پاک سعودی عرب تعلقات کو کیسے خراب کرنا ہے. ہمارے ادارے سو رہے تھے، ہمارے اداروں نے پکڑے ہیں لوگ. اچھا، ہمارے اداروں نے پکڑے ہیں لوگ. اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اور سعودی عرب کی قیادت خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا، کہ جس انداز سے ان چیزوں کو پھر اصلاح کی گئی. اور صرف سعودی عرب نہیں، ایک پلان تھا کہ پاکستان کے تعلقات عالم عرب سے کس طرح خراب کرنے ہیں. اور سعودی عرب چونکہ بڑا بھائی ہے، اس سے ہمارے تعلقات ایمان کے ہیں، عقیدے کے ہیں. امیر محمد بن سلمان نے رمضان المبارک میں ایئرپورٹ سے عمران خان صاحب کو وصول کر کے ان سارے لوگوں کی تقریب پہ پانی پھیر دیا اور یہ بتا دیا کہ پاکستان سعودی عرب جو ہے ہم ایک روح اور جسم کی طرح ہیں. لیکن حافظ صاحب کچھ ہماری خبریں تو ایسی ہیں، آپ کی کوششیں ماشاءاللہ بڑی آپ نے کی، سعودی عرب کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب گئے، برف تب پگھلی، انہوں نے جا کے پرانی جو ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوئیں یا کچھ ایسی بیان بازی ہوئی اس کا بھی جا کے ازالہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ تھوڑا سا بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا. پچھلے دور حکومت میں پورا عالم عرب ہم سے ناراض تھا، میاں صاحب کے دور حکومت، اور بلا سبب ہم نے ناراض کیا، بلا وجہ ہم نے ناراض کیا. جنرل رحیل شریف نے کچھ کوشش کی، لیکن اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کنٹینیو تمام عرب ممالک سے، متحدہ عرب امارات ہو، قطر ہو، سعودی عرب ہو، اردن ہو، مصر ہو، سب سے قربت پیدا کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج جو ہم عالم عرب کے قریب ہیں، ملک صاحب 39 سال بعد، 39 سال کیا یقین کر سکتے ہیں آپ؟ 39 سال بعد پاکستان کا وزیر خارجہ عراق جاتا ہے. اس سطح کے تعلقات آپ کے بحال ہوئے ہیں. 10 سال بعد مصر سے، 16 سال بعد کویت سے، 11 سال بعد آپ کے کویت سے ویزے بحال ہوئے ہیں. یہ اس میں ایک بہت بڑا کردار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی ایک خوبی ہے، اور یہ باجوہ صاحب کی بھی ہے، کہ وہ ایک ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. انفرادی یہاں کوئی وہ نہیں ہے، ایک ٹیم کا ورک ہے. باجوہ صاحب نے جو محنت کی، ہماری وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کوشش کی، کچھ تھوڑی بہت ہم نے کی، ہمارے سلامتی کے اداروں نے جو کی، وہ پاکستان کے لیے ہے. لیکن حافظ طاہر محمود اشفی صاحب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ تعلقات یہ کیسے؟ دیکھیں، یہ ملک صاحب یہاں اسی طرح اڑا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم سعودی عرب کے ہر اس فرد سے محبت کرتے ہیں. امیر محمد بن سلمان بلا شبہ، چونکہ میں ممکن ہے ان کو زیادہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں ان کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے امیر محمد بن سلمان کی محبت ہے، پاکستانی قوم سے محبت ہے. سعودی عرب اور پاکستان کی محبت دو قوموں کی ہے، عقیدے کی ہے، ایمان کی ہے. یہاں شخصیات کوئی میٹر نہیں. لیکن حافظ صاحب کچھ ماضی میں اگر ہم دیکھیں، کچھ پاکستان کے بڑے علماء تھے جو سعودی عرب کے بڑے قریب تھے، وہ آج بہت پیچھے ہیں، آپ بہت آگے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے، ہر ایک سے سعودی عرب کا اپنا ایک تعلق ہے. میں نہیں سمجھتا، نہ ہمارا یہ حل. دیکھیں، ہماری محبت حرمین شریفین کے ساتھ، ہماری محبت عرض حرمین شریفین اور اس کی خدمت کرنے والوں، اس کا دفاع کرنے والوں، اس کا تحفظ کرنے والوں کے ساتھ ہے. امیر محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے 2030، یا اس کی جو سوچ ہے، کیا عالم اسلام میں شاہ فیصل اور بھٹو کے بعد کسی نے سوچا تھا کہ ایک عسکری قوت بھی ہم بنائیں، ایک متحدہ ہمارا کوئی فورم بھی ہو؟ اس نے کوشش کی، تحالف اسلامی عسکری بنایا.
پھر اس نے جب ٹرمپ آیا اور ٹرمپ نے آ کے کوشش اسلام پہ حملہ آور ہونا شروع ہوا تو محمد بن سلمان نے پوری دنیا سے جمع کیا مسلم حکمرانوں کو اور کیا کہا کہ بھئی اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹرمپ کو ریاض میں بلا کے جو وہ اچھا کام کر رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک پراپوگنڈا مہم ہے جس کا مقصد صرف جس طرح ہمارے تعلقات خراب کرنے کے لیے تھی، اسی طرح محمد بن سلمان کی تصویر کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں جو ان کی عمر ہے، میں نے بڑے بادشاہوں سے بھی ہم ملے ہیں، وزراء سے بھی ملے ہیں، دین کے حوالے سے بھی میں نے کسی کو اتنا زیادہ باخبر نہیں پایا جتنا وہ شخص ہے. اس وقت جو چینی ویکسین ہے، جو ہم ویکسین لگوا رہے ہیں پاکستانی، چین کی ویکسین کو سعودی عرب مانتا نہیں ہے. یہ تو پوری دنیا کے لیے نظام ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت اس معاملے میں ہمارا سفارت خانہ بھی بہت کام کر رہا ہے. میں نے بھی لاکھوں مسلمان پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی یہ حضرت پوری دنیا کا مسئلہ ہے. یہ خالی یہ بھی میں آپ کے پروگرام میں واضح کر دوں، کوئی کردار ادا نہیں. انشاءاللہ اس میں بہتری آ جائے گی. پاکستانی ہمارے انشاءاللہ یہ اچھی خبر ان کے لیے جلد آنے والی. سعودی عرب سفر کر سکیں گے انشاءاللہ. حج پہ ہم کیوں نہیں کچھ پاکستانیوں کو لے جا سکیں؟ نہیں دیکھیں، وہ تو پوری دنیا کے لیے انہوں نے نظام بنایا. ملک صاحب ان کا مسئلہ کیا ہے اور یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے. سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کیس کرونا کا یہاں سے چلا گیا تو دنیا میں جو پھر پراپوگنڈا شروع ہوگا، اور وہاں کوئی ایک ملک کے لوگ تو آئیں گے نہیں، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. تو اس لیے انہوں نے جو مختلف دنیا ممالک کے لوگ سعودی عرب میں ہیں 60,000 لوگوں کو حج کی اجازت دی ہے. قطر اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کے حوالے سے ہم بیلنس کر پائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس وقت تو بہترین تعلقات ہیں قطر کے اور سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلق. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ بھی ترکی سعودی عرب، نہیں میں عرض کروں، یہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، کبھی سعودی عرب نے ہمیں نہیں کہا آپ اپنے تعلقات ترکی سے نہ بنائیں یا ایران سے نہ بنائیں یا قطر سے. وہ کہتے ہیں آپ کے اپنے تعلقات ہیں، ہمارے اپنے تعلقات ہیں. دنیا میں یہ نہیں ہوتا. سعودی عرب نے کبھی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کیا. یہ یہاں بیٹھ کے ہمارے لوگ یا باہر بیٹھ کے یہ افواہیں پھیلاتے ہیں. انہوں نے یہ سعودی عرب، ابھی ترکی کے وزیر خارجہ رمضان میں سعودی عرب ہو کر آئے ہیں. پچھلے 4 ماہ میں 2 مرتبہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور طیب اردغان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہے جس طرح کی تصویر کشی کی جاتی ہے. سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی قوم کے ساتھ ہے، اور سعودی عرب شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں. سعودی عرب کو شخصیات سے زیادہ پاکستان اور پاکستانی قوم عزیز ہے. فحاشی کو روکنے کے لیے، سوشل میڈیا پر دوسروں کے خلاف کمپین کو روکنے کے لیے، کردار کشی کو روکنے کے لیے حکومت بیانات سے آگے بڑھ کے کوئی سالڈ اقدام اٹھائے گی؟ دیکھیے مشکل یہ ہے ملک صاحب، میں پیمرا میں اور باقی جگہ پہ یہ جو پی ٹی اے ہے، پرابلم یہ ہے کہ یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے یا اور ہے، یہ آپ کی بات نہیں مانتے یا آپ کی بات نہیں سنتے. ایک ہی دوسرا رستہ کیا رہ جاتا ہے، اس کو بند کر دے مکمل. وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کوشش ہو رہی ہے، اس پہ بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے. دیکھیں ابھی آگے محرم آنا ہے. بالکل ٹھیک. محرم میں باہر سے بیٹھ کے ایسی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جو آگ لگا دے. ٹھیک. انڈیا سے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے محرم میں ایک پلان بنایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر پہلے مقدسات کو نشانہ بنائیں، اس کے نتیجے میں کافر شروع ہوگا اور پھر قتل و قتال ہوگی. بڑے بڑے علماء کو قتل کیا جانا تھا. اس بار بھی اس قسم کی خبریں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بار تو ہمیں اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان کا مسئلہ اس وقت حل کی طرف جا رہا ہے اور وہ ہمارے سر پر ہے. اور کسی صورت جو آپ نے پالیسی اپنائی ہے اس وقت، جو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے یہ کہہ کے کہ نو مور، بس سٹاپ، کوئی اڈے نہیں دینے ہم نے، اور ہم افغانستان کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی مداخلت نہ کرے اور پاکستان سے بھی افغانستان میں مداخلت نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہمیں اور احتیاط کی ضرورت ہے. حافظ طاہر محمود اشرف صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، باتیں کچھ رہ گئیں، اگلے کسی انشاءاللہ نشست میں ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود تھے ملک کے ممتاز عالم دین، پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرف صاحب. ملکی سیاست، ملکی حالات اور ریجن کے حوالے سے ہم نے ان سے کھل کے بات کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.